جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھنے والا بنائے، سیکھ کر اس پر عمل کے بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ 3 طرح کے لوگ وہ ہوں گے کہ قیامت کے دن جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنتوں کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ یہ 3 کام ہیں۔ دیگر اور بھی احادیث طیبہ ہیں جس میں مختلف کاموں کو ذکر کیا گیا ہے کہ جن پر اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ انہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے تمام کام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی بھی ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ اس پروگرام میں بطور خاص سوال جواب کی صورت میں علم دین سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، اور آپ کے سوال ہوں گے ان کو انشاءاللہ پروگرام میں ہم شامل کریں گے اور ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش اور صحیح کریں گے۔ سوال پوچھنا یہ علم کی گویا کہ چابی ہے۔ اچھا سوال یہ نصف علم کہلاتا ہے۔ حدیث پاک میں اچھے سوال کو یہ آدھا علم کہا گیا ہے۔ آدمی بعض اوقات اپنی ضرورت کا مسئلہ پوچھتا ہے اور بعض اوقات دوسروں کی نمائندگی کرتا ہوا وہ بھی مسئلہ پوچھتا ہے، تو بالکل مسئلہ پوچھنے میں کوئی کسی طرح کی حیا کا معاملہ یا اس میں جھجک یا شرم یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں دینی معاملہ ہے، دینی مسئلہ ہے، ہماری ضرورت کا ہے بطور خاص، تو ہمیں پوچھنا چاہیے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے ان سوالات کو بھی ہم آنر کریں اور ان کے جوابات آپ تک پہنچا سکیں۔ آج کے ہمارے مجیب ہیں، آج کے مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب۔ حضرت کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک سوال ہے، اسی سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت، اس میں 2 سجدے کیوں نہیں ہوتے ہیں، یا ایک ہی سجدہ اس میں کرنا ہوتا ہے، جبکہ سجدہ صاحب میں 2 ہی کرنے ہوتے ہیں؟ تو سجدہ شکر اور تلاوت میں بھی 2 کر سکتے ہیں؟ سجدہ شکر اور تلاوت کے اندر ایک سجدہ عمومی طور پر کیا جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت جو نماز میں ہے، یا سجدہ تلاوت کا جو بھی طریقہ فقہا نے بیان کیا، اس میں ایک ہی سجدہ ہے۔ اور سجدہ شکر کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ 2 یا 2 سے زائد مرتبہ بھی سجدے جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے وہ سجدہ کر رہا ہے تو ایک سجدہ کیا، پھر اس کے بعد مزید سجدے کرے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، سجدہ تلاوت کا جو طریقہ ہے اس کے اندر ایک ہی سجدہ بیان کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ انتقال ہو گیا ہے، اور انتقال کے بعد بیوہ آگے شادی کر چکی ہے، تو اس کے باوجود بھی اسے وراثت میں سے حصہ دیا جائے گا؟ جی ہاں، بالکل۔ جس وقت اس کے شوہر کا انتقال ہوا، جب وہ اس وقت اپنے شوہر کے نکاح میں تھی، تو اس صورت کے اندر اس کا حصہ جو ہے وہ بن چکا۔ اب اگرچہ وہ آگے کسی اور سے نکاح کر لے، اگرچہ وراثت کئی سالوں بعد ہی کیوں نہ تقسیم ہو، بہرحال اس بیوہ کو جو اپنے شوہر سے حصہ ملنا ہے وہ ملے گا۔ بلکہ اگر وہ انتقال کر گئی بعد میں، تو اس کا جو حصہ ہے وہ اس کے ورثاء کو ملے گا۔ وہ ورثاء جو ہے وہ اس کے بیٹے یہ بھی ہو سکتے ہیں جو اس شوہر سے تھے، دوسرے شوہر والے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، دوسرا شوہر بھی خود ہو سکتا ہے، یا اس کے بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اور پیچیدگیاں؟ جی، تو یہ ایسا ہے کہ لوگ عمومی طور پہ یوں سمجھتے ہیں، بلکہ بسا اوقات جب وراثت کا سوال جمع کروانے آتے ہیں
تو یہ بات تھوڑا سا واضح کر کے بتاتے ہیں کہ جناب انہوں نے تو دوسری شادی کر لی بھائی کی بیوہ بھابھی نے، اور وہ تو چلی دوسری گئی، شادی کر لی، اور بات کہتے ہیں بھائی انہوں نے تو عدت بھی نہیں کی، وہ ہمارے گھر رکی نہیں، جی عدت بھی نہیں کی، وہ عدت چلے نہیں گئی۔ کی یا جو ہے وہ چلی گئی۔ تو بہرحال ان کا عدت کرنا نہ کرنا وہ ان کا اپنا فعل ہے، جس کے اوپر وہ نہ کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوں گی جبکہ بلا عذر شرعی ہو، لیکن اس کی وجہ سے ان کا حصہ ساقط نہیں ہوگا، ان کا حصہ جو ہے وہ بہرحال انہیں دیا جائے گا۔ اور یہ عجیب ایسے کیفیت ہے معاشرے میں، ہیں اس طرح کے معاملات کہ بالکل یہی اس کو حصے سے ہی مائنس کر دینا، یہ کتنی بڑی اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ اچھا، ایک یہاں پہ بس وقت آپ کو بھی تجربہ ہوگا، اب دارالفتہ میں سوال بھی آتے ہیں، انتقال ہوا، والدہ کا انتقال ہوا تو بچوں نے مل کے والد کی اور مزید شادی کرا دی کہ بھی ٹھیک ہے آپ بھی شادی کیجئے، اب شادی ہوگی، اب اس کے بعد والد فوت ہو گئے، اب ایسی صورتحال میں وہ جو دوسری ان کی اہلیت تھی جو انتقال کے بعد اسے اس کو وراثت میں سے اس کو بھی حصہ جو ہے وہ نہیں دیا جاتا، اس کو وراثت اور بھائی وہ جب بیوی ہے ان کی اہلیت تھی، تو جو اہلیہ کے احکام ہیں کہ اولاد ہونے کی صورت میں بیوہ کو 8واں حصہ دیا جاتا ہے، تو وہ ان کا حصہ بنتا ہے۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو یہ پھر تسلسل آگے تک بڑھتا جائے گا، جیسا کہ ابھی کفیل صاحب نے بتایا ہے۔ اب تھوڑا سا اس کو کھول کے، جیسے آپ نے کہا کہ پھر یہ آگے بڑھے گا، کیسے آگے بڑھے گا، کیا ہوگا اس میں؟ دیکھیں بسا اوقات یہاں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سسر کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اور بیٹے کا انتقال سسر کے بعد ہوا ہوتا ہے۔ اب جائیداد تقسیم ہوتی ہے تو جب پوچھا جاتا ہے کہ جناب جس بیٹے کا بعد میں انتقال ہوا اس کی بیوہ، تو کہا وہ تو شادی کر کے کہیں اور جو ہے وہ چلی گئی ہیں، ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہے۔ تو اب سامنے سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے والد کی جائیداد ہے، اس کے اندر آپ جو ہے وہ اس بیوہ کو کیوں حصہ دے رہے ہیں، تو یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ وراثت کا جو استحقاق ہوتا ہے، یا آپ کہیں کسی مال کے اندر ملکیت کا جو ٹرانسفر ہوتا ہے، یہ بوقت انتقال جو ہے وہ ہو جاتا ہے ان ورثاء کے لیے جو کہ زندہ تھے۔ تو اگر بیٹا اپنے باپ کی جائیداد اپنے باپ کے انتقال کے وقت زندہ تھا اور بعد میں انتقال ہو گیا، تو بیٹا حقدار تو ہو گیا، اس کا حصہ موجود ہے۔ اب جو اس کا حصہ ہے وہی تقسیم ہونا ہے آگے اس کے ورثاء میں، جس میں اس کی بیوہ بھی ہے۔ جیسے اگر اس کا اپنا کوئی مال ہوتا تو آپ اس میں سے جو ہے اس کی بیوہ کو حصہ دیتے، تو یوں ہی وہ مال اسی کا ہے، جائیداد اگرچہ باپ کی تقسیم ہو رہی ہے لیکن وہ بیٹے کا حصہ تو جو ہے وہ ہو چکا، تو وہ مال اس کا ہو گیا، تو اب بیوہ کو ملے گا۔ اچھا، اب اگر بیوہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور بیوہ کو حصہ نہیں دیا گیا تھا، تو اب بیوہ نے اگر دوسری شادی کر لی، ان سے دوسری اولاد ہوئی، یا شوہر ہے، یا شادی نہیں کی اور اس صورت کے اندر جو ہے وہ اولاد بھی نہیں تھی، تو بیوہ کے جو بہن بھائی یا والدین ہیں ان کی طرف حصہ جائے گا۔ کہ جب ہم یہ بات مان رہے ہیں، اور یہ اصولی سی بات ہے کہ آپ کا حصہ ملکیت ٹرانسفر ہو گئی، جب ملکیت ٹرانسفر ہو گئی تو اب اس صورت کے اندر وہ ملکیت والی چیز اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ میرا اپنا مال۔ تو وراثت میں جو مال مجھے ملا ہے، ملنے کے بعد وہ اب میرا اپنا ہی ہو گیا ہے، لہٰذا اس کے اندر وراثت کے یہی احکام جاری ہوں گے۔ اور دیکھیں یہی وجہ ہے کہ ملکیت تبدیل ہو جاتی ہے، جبھی تو یہ کہا گیا کہ وراثت معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی۔ تو اگر ملکیت ابھی نہیں آئی ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ معاف کر دیتا تو معاف ہو جاتی، لیکن چونکہ ملکیت میں آ گئی ایک چیز، تو اب اس کے جو شرعی چیزیں ہیں یا شرعی عقود ہیں جن کے ذریعے سے ملکیت ٹرانسفر ہوتی ہے، جیسے خرید و فروخت ہے، یا صلح ہے کسی چیز کے بدلے میں، یا آپ نے ہبہ کرنا ہے کسی کو، وہ تمام تقاضے ہونے کے بعد ملکیت تو تبدیل ہوگی۔ فقط یوں کہنے سے کہ میں نے معاف کیا یا اپنا حصہ چھوڑا، وہ حصہ ختم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال بسا اوقات تو یہ پشت در پشت تک جو ہے وہ چلتا ہے، کبھی اور ایک طرح کی کتنا بڑا عظیم ظلم ہے، یہ غصب ہے، یہ ظلم بھی ہے، غصب بھی ہے۔ کئی لوگ جو ہے وہ لاچار ہو کر جو ہے وہ پریشان محتاج ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ انہی کے مال سے جو ہے وہ نفع اٹھا کر جو ہے وہ امیر سے امیر تر جو ہے وہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ جس کا جو حصہ ہے وہ اسے فوری طور پہ ادا کر دیا جائے۔ اور یقیناً یہ بات ہے کہ جتنی آگے پشتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں پیچیدگی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ بسا اوقات
17 بطون کہلاتے ہیں وراثت میں، کہ 17 میتیں ہوگی، 17 میتیں جو ہے وہ ہو گئی. 17 میتوں میں بسا اوقات 5-6 پشتے تو بنی جاتی ہیں. ہاں ان سب کا حقداروں تو کو تلاش اب اس کے اندر انہیں تلاش کرنا، پھر ہر ایک کے مزاج کا ملنا. آج مثال کے طور پہ اگر آپ گھر کے اندر تقسیم کر رہے ہیں اور کسی کو ایک کمرہ آپ کو بیوہ کو جو ہے وہ دینا ہوگا یا اس کی قیمت دینی ہوگی، اب بیوہ کا انتقال ہو گیا، اس کے آگے وہ رسا ہو سکتا ہے وہی ایک کمرہ آگے 50 افراد میں جا کے تقسیم ہونا ہو. تو ان 50 کو تلاش کرنا یہ بھی معاملہ ہے. اور یہی ہوتا ہے بس اوقات لوگ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں پتہ. حالانکہ فقط اس بنیاد کے اوپر وہ حق تھوڑی ختم ہو جائے گا، وہ حق تو وہاں پر فریز ہو جائے گا. تو ہماری جانب سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ورثاء کو تلاش کر کے لائیں گے تو ہی جواب ممکن ہو سکے گا. تو پھر بہرحال بہت سارے ایسے سائلین ہیں جو کہ پھر معلومات لیتے ہیں، اپنے خاندان کے بڑے بوڑھے بزرگوں سے معلومات لیتے ہیں، تو معلومات مل جاتی ہے اور پھر حق ملتا ہے. تو بہرحال جس کا بھی جو حق ہے وہ دینا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو انہیں جانتے نہیں، وہ تو کبھی ہمارے گھر آئے ہی نہیں، ہم تو ان کے گھر کبھی گئے نہیں، ہم تو نے تو ان کو کبھی نام بھی نہیں سنا. یہ خاص اسی میں نا کہ ایک میں میرے پاس آیا کہ کہنے لگے کہ جیسے ہمارے والد صاحب کی ایک پہلے شادی تھی، اس میں سے اولادیں تھیں، اب وہ بیٹے بیٹیاں یا جو بھی تھے، پھر ہماری پہلی والدہ کا انتقال ہو گیا تو ہم دوسری والدہ سے ہیں. اب والد صاحب ہمارے ساتھ رہے، پھر تا حیات ہمارے ساتھ رہے، پھر ہمارے یہاں ہی ان کا انتقال ہوا، سب کچھ ہوا. اب وہ جو بیٹے تھے نہ تو انہوں نے کبھی خدمت کی ہے، نہ پوچھا ہے، نہ اس طرح کی بھی کچھ معاملات، یا ان سے ہمارے کوئی خاص اتنے تعلق رہے نہیں تھے، اور وراثت والد کی تقسیم کرنی ہے. جی تو یہ نہیں، اس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو معاشرے میں کچھ ایسے افراد ہیں جن کو مائنس کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی مائنس کر دیا جاتا ہے اور کوئی پوچھا بھی نہیں جاتا اس میں. قانوناً جب جاتے ہیں تو وہاں بس اوقات کچھ ایسی کارروائی قانونی طور پر ہوتی ہے کہ جس میں ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر اعتبار سے وہ وہاں پہ بیعینی پوری شرعی طور پر تقسیم کاری کا معاملہ ہو، لیکن کچھ کو پھر وہ بلایا جاتا ہے، ہاں بھی ان کو بھی تو لاؤ، یہ ان کی تو لسٹ میں یہ آ رہے ہیں. لیکن عام نیچے سے ہی بٹوارا ہو جائے تو وہ اس میں یہ معاملہ اصل میں وہ NIC سے گورنمنٹ ریکارڈ نکال لیتی ہے نا کہ جناب اور اس NIC کے اوپر اور کتنے جو ہے وہ افراد جو ہے وہ ہیں، کتنے بچے ہیں، تو کتنے اس سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے. تو واقعی اچھا پھر یہ خود بھی آپس میں سوچ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ والا مکان تو والد صاحب نے انہیں دے دیا تھا، تو یہ والا مکان جو ہے وہ یہ ہمارا ہی ہے. یہ بھی انہیں کس اعتبار سے دیا تھا، اس کی کیا حیثیت ہے، گفٹ کے طور پر دیا تھا یا کچھ اور معاملہ تھا. تو یہ تمام چیزیں وہی بات ہے کہ ڈسکس کر کے شرعی رہنمائی لینے کی جو ہے وہ حاجت ہے، اور پھر جو شرعی رہنمائی ملے اسے جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی حاجت ہے. جی ناظرین، آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں، کالز کو دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صاحب یہ رہنمائی فرمائے کہ کسی کمپنی کو گارڈز وغیرہ کی ضرورت ہو اور وہ کسی کو کہے کہ ہمیں گارڈز کی ضرورت ہے، آپ کچھ کی پوسٹنگ وغیرہ کروا دیں. وہ اگر اپنے دوست کو بولے اور دوست کے پاس 20-25 بندے ہوں تو وہ بولے کہ ٹھیک ہے 20-25 بندوں کو لے آؤ، میں جاب پہ دلا دیتا ہوں. پھر وہ بات کرے کمپنی سے کہ 20-25 بندے دے رہا ہوں لیکن میں ان 20-25 بندوں کے بدلے کمیشن لوں گا، تو کیا اس کا یہ کمیشن لینا اس کے لیے درست رہے گا؟ یہ رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے، کمیشن یہاں پر بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ تلاش کر کے کچھ افراد لانا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کی تنخواہ میں سے ہر مہینے مجھے اتنا دینا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، محنت کر کے ون ٹائم کمیشن لینا یہ تو جائز ہے کہ آپ جو ہے وہ محنت کریں باقاعدہ، اور اس محنت کے ذریعے سامنے والے کو جب آپ کوئی چیز جو ہے وہ دیتے ہیں، گاہک لا کے دیتے ہیں یا کسٹمر لا کر دیتے ہیں، تو اب اس صورت کے اندر عرف کے مطابق مارکیٹ میں جو کمیشن کی پرسنٹیج اس کام کی یا اس فیلڈ میں انڈسٹری میں چل رہی ہو وہ لینا تو جائز ہے. لیکن ہمارے ہاں دو طرح سے خرابی پائی جاتی ہے. بسا اوقات تو کام نہیں کیا ہوتا، جسٹ میں نے کسی کو کہہ دیا کہ یار فلاں جگہ آئی ہوئی ہے جاب، آپ وہاں جا لیا میرا نام لے دینا. تو فقط یوں ایک مشورہ دینا، اس کے اوپر کمیشن کا تحقق درست نہیں ہے، کہ یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جس کا عوض قرار دیا جائے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہر ماہ کی سیلری میں سے کمیشن کا تقاضا کیا جاتا ہے، یا تو کمپنی سے یا بسا اوقات ان امپلائیز سے جو ان کو پرووائڈ کیے گئے. میں تمہیں تنخواہ پہ تو لگوا رہا ہوں کام پہ، لیکن تمہیں مجھے ہر مہینے جو ہے وہ اتنے روپے جو ہے وہ دینے ہوں گے. تو یہ بھی ہرگز جائز نہیں ہے
کہ اگر کمیشن کا جواز ہوگا تو فقط ون ٹائم ہوگا، ہر مرتبہ اس شخص کی تنخواہ میں سے آپ کا استحقاق یہ کسی بھی صورت کے اندر درست نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ بھی ہے کہ کمیشن ہمیشہ مارکیٹ کے مطابق ہوتا ہے، لہٰذا مارکیٹ کے مطابق جو چیز ہے اس کی پرسنٹیج ہے وہی آپ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ اس میں ایک چوتھا پہلو یہ بھی ہے کہ بسا اوقات جو کمیشن لے رہا ہوتا ہے ملازمین سے، اس کی خود اپنی پوسٹ کمپنی میں یہ ہوتی ہے، ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ملازم جو ہے وہ ہائر کرے یا ملازم لے کر آئے، تو جس بات کے وہ کمپنی سے پیسے لے رہا ہوتا ہے اسی بات کے اوپر وہ ملازمین کو رکھوانے کے بھی پیسے لے رہا ہوتا ہے، اور یہ در حقیقت جو ہے وہ رشوت ہوتا ہے، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر تو اخلاقاً، شرعاً، قانوناً ہر اعتبار سے یہ ذمہ داری ہے کہ اچھے لوگوں کو تلاش کرے۔ اب وہ اچھے لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے یہ بولے کہ تمہیں میں اس وقت جاب دلاؤں گا جب کہ تم مجھے پیسے دو گے، تو یہ تو جو ہے وہ سراسر یہ رشوت کا تقاضا کرنا ہے، جو کہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ سرکاری محکموں میں، اداروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور پرائیویٹ کے اندر بالخصوص جو بیرون ملک کے اندر ہوتا ہے وہاں بھی یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمپنی کے لیے ملازمین تلاش کرے گا، وہاں پر ملازمین کو جو ہے وہ اوکے کرے گا، رکھے گا، تو اس کا ملازمین سے کہنا کہ میں تمہیں رکھوا رہا ہوں مجھے پیسے دو، یہ رشوت ہے جو کہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، مختلف یعنی اس کی جہتیں اور مختلف انداز سے۔ بعض اوقات کئی کمپنیاں ہوتی ہیں اور وہ خود ہی گارڈ وغیرہ وہ اہتمام کرتی ہیں، اور ان کا ایک نام ہے، ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ پھر آگے مختلف لوگوں کو جو گارڈ چاہیے ہوتے ہیں ان کو اپنی سیلری پر وہ دیتے ہیں کہ بھئی ہماری طرف سے ہم آپ کو، اور وہ گارڈ بھی کمپنی کے ملازم ہوتے ہیں، اس پارٹی کے ملازم نہیں ہوتے۔ تو یہاں جو فرق آئے گا کیا کہیں؟ سیکیورٹی کا وہ معاہدہ ہوتا ہے، وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ سیکیورٹی کا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک کا جو ہے وہ گارڈ مہیا کریں گے، جس میں بندہ، گن اور اس کا لائسنس، یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اور اسی لیے وہاں پر یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ایبسینٹ ہوا تو اس کی جگہ پر کمپنی اس کا جو ہے وہ متبادل فراہم کرتی ہے، یہ کمپنی کے ذمہ ہوتا ہے، کیونکہ کمپنی نے سامنے والے ادارے کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہوا ہے۔ تو کمپنی کہتی ہے کہ بھئی ہم آپ کو یہ جو سروسز دے رہے ہیں، ان سروسز کے ہم آپ سے منتھلی مثال کے طور پر 25,000 چارج کریں گے۔ اب انہوں نے جس بندے کو اپنے پاس ملازم رکھا ہوا ہے اسے ہو سکتا ہے وہ 12,000 دے رہے ہوں یا 17,000 دے رہے ہوں، تو یہ ان کا آپس کا جو ہے وہ معاملہ ہے، کمپنی کے ساتھ جو انہوں نے طے کیا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ جائیداد کے بارے میں تھوڑا سا سوال۔ تو سر میں چھوٹا تھا، ہم 5 بھائی ہیں، تو وہ 5 بھائی، میں چھوٹا تھا تو میں گھر میں ہوتا تھا، سامان وغیرہ خریدتا تھا، چھوٹا ہوتا تھا میں۔ ابھی الحمدللہ میں بڑا ہوں، دبئی میں ہوں۔ تو جو بابا کی جائیداد تھی ادھر سے مجھے حصہ دیا ہے بھائی، جس بھائی نے کمایا جو جائیداد ہے بھائی کے حصے سے مجھے نہیں ملی، اور یہ معلومات کرنی تھی کہ یہ حق ہے یا نہیں ہے۔ چھوٹے تھے، اب دبئی میں کام کرتے ہیں، تو بعد میں بھائی کا کچھ بزنس کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں، والد کی جائیداد میں سے تو حصہ ملے گا۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی یا بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ والد کے ہی کاروبار میں کام کرتا ہے، اور والد کے انتقال کے بعد وہ بسا اوقات یا تو اپنا حصہ زیادہ طلب کرتا ہے کہ بھئی میں کام کر رہا تھا، یا وہ اس کوئی بزنس کو الگ کر لیتا ہے کہ بھئی یہ میرا ہے اور باقی جو ہے وہ والد کی جائیداد میں تقسیم ہوگا۔ جب والد کی ہی کاروبار کے اندر کام کیا، اگرچہ ساری محنت جو ہے وہ بچہ ہی کرتا رہا، وہاں پہ در حقیقت بیٹا جو ہے وہ پارٹنر نہیں ہوتا بلکہ باپ کا دست و بازو ہوتا ہے، تو وہاں پر جو کچھ اس نے کیا وہ والد کی خدمت کی، ہیلپ کی، اس کی وجہ سے اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں بڑھے گا، بلکہ دیگر بچوں کے برابر ہی وہ وراثت میں حصہ لینے کا حقدار ہوگا۔ ہاں، اگر والد کے جائیداد سے اس نے کوئی پیسہ قرض لے کے والد سے اپنا الگ کاروبار کیا تو وہ جدا معاملہ ہے کہ وہ اس کا اپنا ہی قرار پائے گا، اور قرض نہیں لیا، بغیر اجازت لے کر استعمال کیا تو پھر اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال اس معاملے میں جو بھائی کی جائیداد کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، یہ تھوڑا وضاحت طلب ہے، اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت فون پر رابطہ فرما لیجیے۔ یہ آنا چاہیے، اور ڈائریکٹ بھی بیٹھ کر اگر اس پر گفتگو کر لی جائے تو کیا خیال ہے، کافی اس میں پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں، اس بھائی کا بھی موقف سامنے آئے گا، وہ بھی کچھ سوالات کرنا چاہے گا۔
ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ اس کو سمجھنا، اطمینان لے لینا اور پھر جو فیصلہ ہو اس کے مطابق کر گزرنا. ظاہر ہے کبھی کبھی بلکہ اکثر نفس پر بھاری بھی گزر رہا ہوتا ہے، تو اس کی مین وجہ ہم خود ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں پہ ہمیں شرعی طور پر یہ سٹاپ کر لینا چاہیے تھا سلسلہ، وہاں کرتے نہیں. اس وقت ہم سب کہتے ہیں سب ایک ہیں، سب بھائی ہیں، سب بہنیں ہیں، سب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے آگے جب شادیاں ہوتی ہیں 15-20 سال بعد، جب آپ کے بچے 10-10 12-12 سال 15-15 سال کی عمر کے کھڑے ہوتے ہیں سامنے، تو اس وقت آدمی یہی سوچتا ہے کہ اب میرے بچے تو خود بھائی جوان ہیں، میں کس کا کیا سوچوں. تو پھر ایک دوسرے کی کئی وہ حق تلفیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو معاملہ اسی وقت ہی کلوز کر لینا چاہیے، پیچیدگی کوئی اس میں نہیں رکھنی چاہیے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کفیل صاحب والد صاحب زندہ ہیں، حیات ہیں، کچھ بھی نہیں ابھی معاملہ، بیٹے ساتھ کام کر رہے ہیں. اب کرتے 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 انہوں نے اپنی زندگی کے گویا کہ 30 سال والد صاحب کے ساتھ گزار دیے بزنس کے اندر. اب بٹوارے کی صورت آتی ہے، والد چاہ رہے ہوتے کہ میں زندگی میں ہی دے کے چلا جاؤں، کچھ ایسا کر لوں. تو وہاں پہ بھی یہی کچھ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ بھائی کہتے ہیں کہ یار ہم نے 30 سال وہ گزارے ہیں، اب آپ ہمیں ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ یہ بزنس سارا ہمیں دے دو، چلو یہ کچھ لاکھ ہیں یہ بہنوں میں یا فلاں میں تقسیم کر دو، یا اس کا کچھ کر دو، یہ ایک پراپرٹی دے دو، باقی 10 پراپرٹیاں اور ہیں وہ ہمیں دے دو. یہ بڑے معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں. اگر کوئی والد اپنے بچوں کو ساتھ ہی لے کر بزنس میں چلنا چاہے تو اس کا کوئی شرعی طریقہ بھی ہے کہ اس میں وہ باقاعدہ اس کے پارٹنر بن جائیں والد کے ساتھ، یا ویسے ہی معاون کے طور پر ہی چلتے رہیں گے ساتھ، کیا ہوگا؟ عمومی طور پر تو دیکھیں ہمارے ہاں معاون کے طور پر چلتے ہیں. یہاں پر دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ جہاں ایسا ہو چکا ہے وہاں اولاد کو فقط مال کی طلب کے اندر اس طرح کے تقاضے کرنا مناسب نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو اس بزنس کے اندر جو پروان چڑھایا وہ بھی تو آپ کے والد نے ہی چڑھایا. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بسا اوقات آج آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اگر باہر بزنس کرتا تو میرا اپنا نام ہوتا، میرا اپنا کام ہوتا، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہوتا. آج آپ جس بھی مقام پر کھڑے ہوئے ہیں وہ اپنے والد کے بزنس کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں. تو اس چیز کے اوپر والد کا شکر گزار جو ہے وہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو والد کے ساتھ خدمت کی ہے، ان کی ہیلپ کی ہے، اس کے اندر آپ کی نیت کیا تھی؟ کیا پیسہ کمانا، بزنس کمانا، یا والد کی ہیلپ کرنا؟ والد کی ہیلپ کرنا اگر آپ کا مقصد تھا تو اب اس کا معاوضہ طلب کرنا جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جو کچھ بھی عوض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو جنت میں ملے گا انشاءاللہ. تیسری بات یہ ہے جب آپ کاروبار کے معاملے کو دیکھتے ہیں تو جب ایک شخص خود بزنس کرتا ہے تو اس کے اندر کس قدر جو ہے وہ اس کو پورا وقف ہونا پڑتا ہے اور ساری چیزیں گویا کہ دیکھنی ہوتی ہیں. لیکن عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ باپ کے بزنس کے اندر کئی اعتبار سے آپ کو رعایت اور چھوٹ مل رہی ہوتی ہے. کئی جگہوں کے اوپر آپ ٹینشن ہی نہیں ہوتی، فکر ہی نہیں ہوتی. کئی جگہوں پر آپ کے اخراجات جو ہے وہ باپ برداشت کر رہا ہوتا ہے. آپ کے بچوں کی شادیاں تک باپ نے کروائی ہوئی ہوتی ہیں. حالانکہ اگر خود آپ اپنے اس بزنس پر کھڑے ہوتے، ایک عمومی کیفیت، بعض اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہیں، لیکن عمومی کیفیات کے اندر یہ ہے کہ باپ کی وجہ سے آپ کو بڑی سپورٹ جو ہے وہ حاصل تھی. تو لہٰذا جو کچھ کیا یا تو وہی بات ہے کہ پہلے اسے طے کر لیا جائے والد کے ساتھ بیٹھ کر. لیکن اگر طے نہیں کیا اور ہو گیا تو اب جو خدمتیں کی ہیں، اب جو ہیلپ کی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے تقاضے کر کے ان پر پانی نہ پھیریے. اپنی ان نیکیوں کو باقی رکھیے اور ان کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی طلب کیجیے. ہاں والد کو یہ چاہیے کہ جب اسے دکھ رہا ہے کہ ہاں بزنس اب گروتھ کی طرف ہے اور ایک بچہ ہے جو باقاعدہ جو ہے وہ اس کے اندر فل ٹائم جو ہے وہ دے رہا ہے، اگر اور اس کی اپنا ٹیلنٹ بھی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر بزنس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس وقت شروع کے اندر ہی شرعی رہنمائی لے کر بیٹے کو پارٹنر بنا لے، یا کوئی ایک بزنس کی کوئی ایک شاپ یا کوئی ایک چیز جو ہے وہ ایک طرف کر دے. تو اس کا جو ہے وہ پھر فائدہ ہوگا کہ کل کو جو ہے وہ بیٹا بھی جو ہے وہ توجہ کے ساتھ کام کرے گا، اور جب تقسیم کا معاملہ آئے گا تو دیگر ورثاء کو اعتراض بھی نہ ہوگا. اور یہ جو کچھ بھی کرے تو یہ باقی دیگر ورثاء کو بھی، جب کہ وہ بالغ ہوں، بڑے ہوں، سمجھدار ہوں، انہیں بھی بتا دے، تاکہ کل کو وہ یہ شکوہ نہ کریں کہ نہیں یہ تو آج آپ کہہ رہے ہیں نا، ہمیں کیا پتہ کب سے کیا معاملہ چل رہا ہے. صحیح بات. تو اس طرح کے معاملات کے اندر آپس میں دلوں کا ملا ہونا اور کلیئر ہونا یہ بہت زیادہ ضروری. بہت کم گھرانے ہیں ایسے وراثت کی تقسیم کے بعد ان میں صلح ہو.
بہت کفیل صاحب یہ بھی ایک ہے ایسا معاملہ کہ تقسیم کاری ہوئی اور اس کے بعد بھی ان کے دل ملے ہوئے ہوں، آپس میں صلح صفائی ہے، بہت کم ہوتے ہیں. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں فیملی میں ایسے جو یہ کردار ادا کر سکتے ہیں، تو جب آپس میں ذہن سازی کریں گے، ان کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی. اللہ ہمارے حال پر اپنا کرم فرمائے. ایک میسیج ہے، یہ کہتے ہیں کہ بیٹی شادی شدہ تھی اور بیٹی کا انتقال والدین سے پہلے ہو گیا. اب بیٹی کی بھی آگے اولادیں ہیں، یعنی نواسے ہیں، یہ سب ہیں، تو ان کا حصہ بنے گا؟ جس بھی وارث کا انتقال اپنے مورث کہتے ہیں جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اس کے انتقال سے پہلے ہو گیا، اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو لہٰذا بیٹی یا بیٹا جس کا بھی انتقال پہلے ہو گیا اس کا حصہ نہیں. جب اس کا حصہ نہیں تو اب اس کے جو نیچے اولادیں ہیں ان کا بھی حصہ نہیں ہے. یعنی اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا پہلے والد سے اور والد کے اور بیٹے حیات ہیں تو اس صورت میں پوتے کا بھی حصہ نہیں ہے اور نواسی کا بھی حصہ نہیں ہے. ہاں البتہ والدین کو یہ چاہیے کہ جب انہیں دکھ رہا ہے کہ ان کی ایک اولاد کا انتقال ان کی زندگی میں ہو گیا ہے اور آگے اس کے ورثاء میں نواسی یا پوتا پوتی موجود ہیں، تو جو حصہ اس بیٹے یا بیٹی کو جانا تھا اتنے ہی حصے کی وصیت جو ہے وہ اپنے نواسی یا پوتے پوتی کے لیے کر دیں. اور اگر وصیت نہیں کی انہوں نے، ان کے لیے وصیت کرنا مستحب ہے. اگر وصیت نہیں کی تو بہرحال تقسیم کے وقت دیگر چچا پھپھیوں کو، خالہ ماموں کو یہ چاہیے کہ اپنی بہن یا اپنے بھائی کا وہ حصہ جبکہ تمام ورثاء بالغ ہوں بخوشی اپنی رضامندی سے اپنے جو ہے وہ ان بھانجوں میں یا بھتیجوں کے اندر تقسیم کریں کہ یہ ان کی طرف سے گویا حسن سلوک ہوگا، احسان ہوگا جس کا انہیں اجر ملے گا. بلکہ قرآنی حکم بھی ہے کہ اگر تقسیم کے وقت آپ کے قریبی رشتہ دار حاضر ہیں تو ان کو بھی کچھ دے دو، ان کو بھی کچھ دے دو، اور یہ تو پھر اور آپ کے قریب ہیں. تو وصیت اس کی بھی کوئی حد بندی ہوگی یا وہ 1/3 سے زائد بھی بن رہا ہو اس کا حصہ کیا کریں گے؟ جی وصیت کی لمٹ تو جو ہے وہ 1/3 ہے، 1/3 ہے، 1/3 تک ہے. لیکن اگر اس سے زیادہ کی وہ کرتے ہیں تو وہ تمام ورثاء کی اجازت سے نافذ ہوگی. اگر تمام ورثاء راضی ہوں گے تو وہ بھی نافذ ہو جائے گی، ورنہ کم از کم 1/3 نافذ ہوگی. تو انہیں چاہیے کہ وہ 1/3 تک کی وصیت کریں. 1/3 کے اندر کی وصیت کر دیں. زیادہ ہوگی تو بالغ ورثاء کی رضامندی اس میں ضروری ہوگی. ٹھیک ہے، مزید کال. سوال میرا یہ ہے کہ میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس اور بھی گاڑیاں آتی ہیں. تو جب ایک بندے کے پاس 3 سے 4 سواری ہوتی ہے نا، تو وہ مجھے اگر سواری دیتا ہے تو اس میں سے وہ بولتا ہے کہ مجھے اتنا کمیشن دے دو. کیا یہ جائز ہے؟ کوئی کام بھی ایسے نہیں کرنا، یہ کچھ نہ کچھ چاہیے. راستے میں جاتے ہوئے بھی کسی کو کچھ ہے تو اس میں جی یہ بھی در حقیقت یہی ہے کہ مثال کے طور پر آیا کوئی تو اب یہ نکلنے ہی لگا تو اس نے کہا کہ یہ والے کے پاس جو ہے وہ چلے جائیں. اب ان 3 کھڑے ہوئے میں سے جس کے پاس اس نے بھیجا ہے تو بھائی ان 2 کے بجائے میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے لہٰذا تم مجھے کمیشن دو، تو یہ کمیشن کا حقدار نہیں ہوگا. کہ شرعی اعتبار سے یہ ایک ایسا کام نہیں ہے کہ جس کا عوض طلب کیا جائے. یوں ہی فون کے اوپر ہوتا ہے، بکنگ والے جو ہوتے ہیں انہیں کال آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو نہیں ہے، میں آپ کو کروا دیتا ہوں. اب اس نے اگلے کو فون کر کے کہہ دیا کہ بھئی آپ ان کو جو ہے وہ لے جائیں اور ان کے ساتھ پیسے جو ہے وہ طے کر لیں. تو یہاں بھی کمیشن کا تقاضا کیا جاتا ہے. تو بظاہر یہ بھی فقط جو ہے وہ ریفر کرنا ہی ہے، ذمہ داری یا اور دیگر چیزیں نہیں ہیں اور کام در حقیقت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم کہیں کہ یہ وہ کام تھا کہ جس کا عوض طلب کیا جا سکتا ہو. تو یوں کمیشن جو دیا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے. اور یہ ایک نہیں کئی چیزوں کے اندر بلکہ ہر چیز کے اندر ہی آپ کہیں کہ اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں تو ایسے بس کچھ الفاظ بھی انہوں نے بنائے ہوتے ہیں اور جن کا کوئی تعلق ہی نہیں کسی سے. میں موٹر سائیکل مارکیٹ ہمارے قریب ہے تو مارکیٹ میں 1-2 کلو کا کوئی عام آدمی کا تصور نہیں ہو، تو انہوں نے اپنے جو کوڈ ورڈ بنائے ہوئے وہ اس طرح کے کچھ بنائے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ بندہ اس کو یہ بائک چاہیے، اس کو یہ ہے، تو آپ اس کے بات میں ہی ½ کلو بول دیا، یہ کچھ ایسا کچھ کہہ دیا، وہ سمجھ جائے گا سامنے والا کہ بھی اس کو بھی اتنے دینے. تو بعض اوقات آدمی مارکیٹ میں کسی کے پاس اس لیے جا رہا ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ احسان کرے گا، مجھے اور اچھی بائک
اور اچھی چیز اور سستی لے کے دے گا. یہ نہیں اس کو پتا کہ یہ میں جس کے ساتھ جا رہا ہوں 2000 اس کے پلس ہو کر چیز مہنگی مجھے ملے گی. ایسے ہی. تو یہ اور اس کے اندر ایک اگر دیکھا جائے معاشرے کے اندر ایک بہت بنیادی چیز جو مفقود پائی جا رہی ہے وہ آپس میں مسلمانوں کی خیر خواہی. ان چیزوں سے کیوں منع کیا جا رہا ہے یا ان چیزوں پہ عوض کو کیوں منع کیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں خیر خواہی ہیں، یہ کام نہیں ہے اجرت والے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مشورہ طلب کرتا ہے، وہ اسے مشورہ دیتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ راستہ کدھر ہے، آپ مجھے راستہ بتاتے ہیں، آپ پھر بعد میں بولیں لائیں کمیشن دیں اس راستے کا مجھے. صحیح بات. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جناب جو ہے وہ کمپیوٹر یا موبائل خریدنے کس دکان پہ جانا ہے، آپ نے کہا اس دکان پہ جائیے گا، میرا نام لے دیجیے گا، وہ آپ کو سستا دے دے گا. وہ آپ کا نام لینا ہی مجھے بھاری پڑ جاتا ہے. جی. تو یہ کہ یہ ساری چیزیں در حقیقت معاشرے سے آپس میں بھائی چارگی خیر خواہی کو ختم کرتی چلی جا رہی ہیں. ہر ایک انسان دوسرے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ اسے پتہ ہے اب اگر کوئی صحیح بھی چیز بتا رہا ہے تو اس میں بھی یہ شک ہی آ رہا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں اس کے اندر کوئی جو ہے نا چکر ہی نہ ہو جو مجھے اس چیز کی طرف جو ہے وہ یہ بھیج رہا ہے. تو بہرحال ہمیں آپس میں دنیا کے مال جو ہے وہ ہم جو بھی جوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ آخرت کے لیے بھی جو ہے وہ جمع کرنا چاہیے. اور اس طرح کے کچھ مشورے مسلمانوں کو خیر خواہی یہ فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بغیر کسی معاوضے کے بھی دینے چاہیے. بلکہ جہاں معاوضہ شرعاً جائز بھی بنتا ہے وہاں بھی چاہیے کہ جو بندہ ایسا واقعی لگ رہا ہے کہ یار اس کے ساتھ میں خیر خواہی کر سکتا ہوں، یا ویسے ہی چلیں آپ کو 10 گاہک اس طرح کے ملتے ہیں آپ 9 سے کمیشن لیں جہاں جائز بنتا ہے اور ایک کے ساتھ آپ خیر خواہی کرتے ہوئے بغیر کمیشن کے کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں بھی برکت دے گا. کمیشن کے کاروبار کو ہم کوئی منع نہیں کر رہے ہیں. جو بھی کمیشن کے لین دین میں جہاں جائز طریقے سے ہو رہا ہے، اور یہ بھی ایک بہت وسیع ٹاپک ہے. کیا خیال کفیل صاحب؟ جی اس کے اندر اب جگہ جگہ ایجنٹ یا اس طرح کے معاملات یہ داخل ہیں اور باقاعدہ ان میں وہ کاروبار کرتے ہیں. بروکری بعض اوقات ایک طرف سے ہوتی ہے، بعض اوقات دونوں طرف سے بروکری لے رہے ہوتے ہیں. کب دونوں طرف سے ٹھیک ہے، کب تک صرف ایک طرف سے ہی آپ لے سکتے ہیں، یہ پورے اس کے احکامات ہیں. ہم اس کو مطلقاً بالکل منع نہیں کر رہے. کئی کاروباری اسی پر ہیں، فلیٹوں کی خریداری ہیں، کرائے پر مکان لے کر دینے ہیں، فلیٹ لے کر دینے ہیں، اسی طرح بنگلے خریدنے ہیں، مزید آگے زمینیں ہیں، کچھ اور اپارٹمنٹ بن رہے ہوتے ہیں. تو کتنا وسیع کام ہے یہ. بہرحال اس کی رہنمائی لے لی جائے کہ جہاں ہمارا نہیں بنتا ہو تو پھر ہمیں وہاں پر نہیں لینا چاہیے. جہاں ہم صرف کسی کو ایسی رائے اور مشورہ دیتے ہیں اور بعد میں ان کو کہیں کہ ہم آپ سے جو ہے وہ یہ کریں گے. مجھے کسی نے کہا کہ وہ میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں تو اب ٹیوشنیں مجھے چھوڑ کر میں تو شہر ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہیں اور جانا ہے، تو میں جس کو ٹیوشن دوں گا اپنی تو اس سے میں لوں گا کچھ، اس سے میں نے اپنا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ رکھنا ہے. تو اب یہ کیا کریں؟ تو اس طرح کی چاہے ٹیچنگ کی ہم اس طرف جائیں، اس میں بھی ایسے مسئلے ہیں. تو آدمی جب کوئی کسی کو چیز دے رہا ہوتا ہے بس اس کو ذہن میں آ رہی ہوتی ہے کہ اس میں میرا کیا نفع ہوگا، یا میں اس سے گفتگو کر رہا ہوں یا اس کو اپنا یہ ٹائم دے رہا ہوں، اس میں میرا کیا بنے گا. تو وہی باتیں جو ابھی بیان کی ہیں کہ ان میں اپنی نیت ثواب کی رکھیں، اللہ کی رضا کی رکھیں. آپ نے ایک مسلمان کی پریشانی کو دور کیا، ایک مسلمان کو آپ نے اگر اس طرح آپ کے کہنے پر کسی نے جاب وہ دے دی ہے یا آپ کے کہنے پر کسی کا کہیں رشتہ ہو جاتا ہے اور تو اچھی بات ہے. اس میں تو آپ نے کسی کو ملایا ہے اور نیک ایک کام کیا ہے. لیکن جب آپ کا کمیشن نہیں بنتا، جو اس کے شرعی تقاضے پورے نہیں ہوئے، تو پھر بہرحال وہاں پیسوں کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دیکھ لینا، بعد میں لین دین طے بھی نہیں ہوا، کچھ ایسا بھی نہیں ہوا، آپ دیکھ لینا. تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں جو شریعت میں جو جھگڑے کی طرف جائیں وہ شریعت کو پسند نہیں ہے اور اس سے شریعت منع فرماتی ہے. مزید کال. شہد اتاری باب المدینہ کراچی. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ عشاء کی یا فجر کی نماز اگر ہم قضا پڑھیں گھر پہ تو کیا تلاوت ہمیں تیز آواز میں کرنی ہے یا ویسے ہلکی بالکل دل میں تلاوت کر کے اور نماز مکمل کریں؟ تو برائے کرم مفتی صاحب اصلاح فرما دیں، جزاک اللہ خیر. عشاء اور فجر کی انہوں نے خاص کی، چلے ساتھ مغرب میں ملا لیتے ہیں. جی، قضا نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو کم از کم اتنی آواز سے تلاوت کرنا
کہ شور وغیرہ نہ ہو تو آپ کے اپنے کان خود آپ کی آواز سن سکیں، یہ تو ضروری ہے، جبھی فرض قرات ادا ہوگا۔ یہ کہا دل میں پڑھ لینا، تو دل میں پڑھنا یہ درست نہیں، اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ اپنے کان خود سن سکیں۔ ہاں البتہ جہری پڑھنا کہ اتنی تیز پڑھنا کہ دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ آپ کی آواز سن سکیں، تو جو جہری نمازیں ہیں ان کو آپ جو ہے وہ قضا کی صورت کے اندر بھی جہر میں پڑھ سکتے ہیں، جب کہ اس کی وجہ سے دوسروں پر یہ بات ظاہر نہ ہو کہ آپ قضا نماز ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا یہ وصف ظاہر ہو رہا ہے، یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ قضا پڑھ رہے ہیں، تو پھر درست نہیں ہے، کیونکہ بہرحال قضا کا اظہار کرنا یہ بھی گناہ ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی لیے جن اوقات میں نوافل مکروہ ہیں ان اوقات میں قضا کو لوگوں کے سامنے پڑھنے سے منع کیا گیا کہ لوگوں کو پتہ چلے گا، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں ایسا نہیں ہے آپ تلاوت جو ہے وہ کر رہے ہیں تو اب آپ جو ہے وہ یہ معلوم نہیں ہوگا سامنے والے کو، جیسے آپ جو ہے وہ عشاء کے دن ہی، عشاء کے ٹائم پہ اگر آپ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، قضا بھی پڑھ رہے ہیں اور ادا بھی پڑھ رہے ہیں اور اس سے کسی کو نہیں پتہ چلتا، تو آپ جہرن جو ہے وہ تلاوت کر سکتے ہیں، اور اگر سرن بھی کرتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، دونوں طرح جائز ہے۔ یعنی ادا نماز پڑھ رہے ہیں، مغرب ہے یا عشاء ہے یا فجر ہے، جی تو اس میں جہری طور پر بلند آواز سے قرات آدمی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اچھا آپشن ہے، کرنا چاہیے اس میں، یا کیا کرنا چاہیے، اختیار کیا کرنا چاہیے؟ جی، اور مردوں کو تو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ سری نماز میں حکم یہ ہے کہ آپ سر کے اندر ہی جو ہے وہ نماز پڑھیں، آہستہ آواز میں ہی قرات کریں۔ اب اس میں یہ خیال کر لیا جائے، کچھ گھر میں سونے والے ہیں یا کچھ اور اس طرح کے ہیں، آپ کی تلاوت ہو اور اس میں مذاق بھی نہ بنے، کیونکہ عام طور پہ لوگ کرتے نہیں ہیں، آپ اکیلے کمرے میں ہیں، بالکل اپنے اس ذوق سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو بالکل آپ جیسے امام نماز پڑھاتا ہے تو آپ بھی جہری نمازوں میں اس طرح اپنی تنہا جو نماز ہے وہ آپ جہرن پڑھ سکتے ہیں، جبکہ آپ پر مسجد کی جماعت وغیرہ واجب نہ بنتی ہو، ورنہ تو پھر آپ کو مسجد میں ہی جانے کا کہا جائے گا۔ مزید سوال محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، جو انگریزی بال کاٹتا ہے یا داڑیاں لوگوں کی مونتا ہے، اس کی روزی حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر وہ مدرسے یا مسجد کے لیے پیسے دینا اس کا کیسا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے۔ محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، یہ نام پکا یاد ہوا ہے، کافی پروگرام میں ان کی کالز آتی ہے، تو کیا کہیں گے؟ داڑھی مونڈنا یا ایک مٹھی سے کم کرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے، تو اس کی جو انکم ہے، اس کی جو اجرت ہے، یہ بھی حرام ہے اور مال حرام ہے۔ البتہ بال اگر کوئی سنت کے خلاف کاٹتا ہے تو وہ بہرحال جائز ہے اور اس کی اجرت بھی حلال ہے۔ عمومی طور پر جو اس طرح کے باربر ہوتے ہیں، نائی ہوتے ہیں، ان کی آمدنی مکس ہوتی ہے، یہ داڑھی والی بھی ہوتی ہے، بال والی بھی ہوتی ہے، تو مکس آمدنی والا شخص جو ہے وہ اگر مسجد کے اندر پیسے دیتا ہے تو لیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے کہ عدت نہیں گزاری، اور عدت نہ گزارنے کی وضاحت انہوں نے یہ کی ہے کہ 7 دن تک وہ اپنے شوہر کے گھر پہ رہیں انتقال کے بعد، پھر کسی گھر میں جیسے عام لوگ بھی آئے تو غیر محرم بھی آئے تو سب کے سامنے بھی اچانک آ گئی اور پھر اپنے گھر چلے گئی، اور پھر عرصہ گزر گیا ہے، تو اب دوبارہ عدت ہے یا کیا ہے؟ اس میں کیا کہتے ہیں؟ عدت جو ہے وہ طلاق یا وفات کے بعد مخصوص دن ہے، ان دنوں میں عورت کا شوہر کے گھر میں رہنا ضروری، بلا عذر شرعی گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، کچھ پابندیاں ہیں زیب و زینت کی، وہ اختیار کرنا جائز نہیں، یہ عدت ہے۔ عدت اعتکاف کی طرح نہیں کہ آپ باہر پاؤں نکال لیا تو ٹوٹ گیا، اب قضا کرنی ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ باہر بلا وجہ گئی ہے یا نامحرموں کے سامنے آئی ہے تو نامحرم کے سامنے بے پردہ آنا ویسے بھی گناہ ہے اور عدت میں بھی گناہ ہے، یہ عدت کا کوئی خاص جو ہے وہ خاص اس کو کر پابندی عدت نہیں کے ہے۔ ساتھ ہی بہرحال جب وہ دن گزر گئے تو عدت ختم ہو گئی، اب جس نے عدت کی پابندیوں کو پورا نہیں کیا وہ گناہ گار ہوئی، اس پر لازم ہے کہ اب توبہ کرے، اب اس کی قضا نہیں ہو سکتی کہ وہ عدت کے دن اب گزار لے،
یہی ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے معافی مانگے. بہرحال وہ عدت کے دن گزر گئے، اب دوبارہ انہیں نہیں گزار سکتے. ٹھیک ہے، عدت مخصوص ٹائم پیریڈ اب وہ ختم ہو گیا. یعنی اس کو یہ کہیں گے، سب لوگ اس کو کہتے رہیں گے کہ آپ نے ابھی تک عدت نہیں کی، عدت کرو، یا کیا کہیں گے، یا اس کو توبہ کی تلقین کریں؟ توبہ کی ہی تلقین جو ہے وہ کی جائے گی، اور اس کو بھی چاہیے کہ یہ توبہ استغفار کرے. لیکن اس نیت سے عدت نہ کرنا کہ بعد میں توبہ استغفار کر لوں گی، یہ ہرگز درست نہیں. یہ تو جو ہے وہ زیادہ گناہ کی بات ہے کہ چوری اور سینہ زوری والی بات ہے. صحیح. یہ کہہ رہے ہیں حدیث پاک جو یہ عام طور پہ ہم سنتے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، کسی بیمار کو دیکھ کر جب پڑھی جاتی ہے کہ اللہ اس بیماری سے مجھے محفوظ رکھے یا مجھے محفوظ رکھا ہے، میں نے اللہ کی حمد کرتا ہوں اس بات پر. تو کہہ رہے ہیں کہ آج کل تو ہم یوٹیوب پر، ویڈیو میں، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر ایسے مریضوں کو دیکھتے ہیں یا حادثات بھی دیکھ لیتے ہیں. جی تو اب ایسے موقع پر بھی پڑھنے پر وہ فضیلت بھی ملے گی اور یہ فائدہ بھی مل جائے گا. جی، ایسے مواقع کے اوپر بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے. امید یہ ہے کہ یہ فائدہ اور فضیلت جو ہے وہ اس صورت میں بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے، مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر کسی نے حرام مال سے مطلب کسی کو تحفہ دیا یا کسی کو کوئی سامان دیا تو کیا وہ مال اس کے لیے بھی حرام ہے جس نے تحفہ ایکسیپٹ کیا، یا پھر اس کے لیے وہ حلال ہے؟ ٹھیک ہے، مزید سوال. یہ ہمارا ایک عزیز ہے، وہ لا والا تھا، اس کی اولاد نہیں، اس نے کسی دوسرے سے ایک بیٹی لے کے لا پالی. اس کا ایک اپنا بھائی بھی ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی جو وراثت ہے وہ اس بیٹی کو ملے گی یا اس کے بھائی کو جائے گی؟ ٹھیک ہے، گود لیا اور اب اس کے بعد جو ہے وہ لے پالک بیٹی سے جب کوئی اور رشتہ نہ ہو جس کی وجہ سے وہ وارث بن سکے تو فقط لے پالک ہونے کی وجہ سے وہ وارث نہیں بنتی. اس صورت کے اندر اگر اس شخص کے والدین میں کوئی حیات ہے تو انہیں حصہ ملے گا، والد حیات ہے تو پھر بھائی کو حصہ نہیں ملے گا، بیوہ حیات ہے تو اسے حصہ ملے گا اور بھائی کو ملے گا حصہ. لے پالک بیٹی کو حصہ نہیں ملے گا، الا یہ کہ لے پالک بیٹی کو اپنی زندگی کے اندر ہی کوئی چیز گفٹ کر دے اور گفٹ کرنے کے بعد جو گفٹ کے شرعی تقاضے ہیں، ہبہ کے شرعی تقاضے ہیں، ان پر عمل کرتے ہوئے اس پر اسے قبضہ بھی دلا دے تو وہ اس کی ملکیت میں چلی جائے گی اس کی زندگی میں ہی. بعد موت بہرحال جو بھی مال ہے وہ سارا ورثاء میں تقسیم ہوگا اور شرعی ورثاء میں لے پالک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دوسرا ایک سوال تھا، ابھی اس میں وضاحت تو انہوں نے نہیں کی کہ مال حرام ہے، جس گفٹ ان کو ملا ہے تو لینے والے کے لیے کیا حکم ہوگا. اسی طرح بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جیسے کسی کے کام 2-3 طرح کے ہوتے ہیں یا ایک بھی ہو، اب گھر میں کچھ کھانے پینے کی، تو بالخصوص خواتین کو یا جو اس طرح کے ایک دینی ذہن رکھتے ہیں بہت پرابلم ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے ہمارا، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر آسان لفظوں میں یوں سمجھانا چاہوں گا کہ اگر مال حرام میں کوئی چیز ملی، مثال کے طور پہ کسی کو رشوت کے اندر موبائل ملا اور اس نے وہ موبائل ہی آپ کو آگے گفٹ کر دیا تو یہ آپ کے حق میں بھی حرام ہی ہے. ٹھیک. اور اگر ایسا نہیں ہے، پیسے جو ہے وہ ملے ہیں اور وہ پیسے بھی یوں پکڑ کے یوں آپ کو نہیں دیے، وہ پیسے اس نے اپنے لاکر میں ڈال لیے، حلال مال کے ساتھ جو ہے وہ ملا لیے، یا اس پیسوں سے کوئی سامان خریدا اور وہ پھر آپ کو دیا، تو اس میں عمومی طور پر ایسی صورت نہیں پائی جاتی کہ وہ آپ کے پاس جو چیز پہنچ رہی ہو وہ حرام قرار پائے. لہٰذا آپ کے لیے اس چیز کا استعمال جو ہے وہ درست ہے، جائز ہے. ہاں البتہ دوسرا پہلو ہے، اس وجہ سے کسی سے تحفہ قبول نہ کرنا کہ آپ حرام کام کرتے ہو، یار میں آپ سے اس معاملے میں دوستی نہیں رکھنا چاہتا، یہ ایک جدا بات ہے. اس چیز کا جائز ہونا الگ معاملہ ہے، اور اس وجہ سے کسی کا بائیکاٹ کرنا یا دوستی ختم کرنا کہ نہیں یار آپ حرام کام کرتے ہو، میں آپ سے دوستی نہیں رکھ سکتا، میں آپ سے دینی لوگوں کے جو حکم یہی ہے میں آپ سے دوست، تاکہ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ یار عالم صاحب، مولانا صاحب یا فلاں بزرگ جو ہے وہ نعت خواں یہ میرا تحفہ تو قبول نہیں کرتے، یار میرا مال، اس کا مطلب میں ٹھیک آدمی نہیں ہوں، میں صحیح کام نہیں کر رہا، تو اسے گلٹی فیل ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے اس برے کام سے باز آئے. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا.
ضمناً ایسے بات یاد آئی کہ مجھ سے کسی نے نا اپنا کفیل صاحب یہ ایک خواب شیئر کیا کہ خواب کے اندر ہی میں آج کل بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور خواب میں گویا کہ خود ہی واش روم نکل جانا اور یہ چیزاں ہو جانا، یہ کبھی کبھی اس طرح. اچھا ہمارا کام تعبیر، عام طور پہ تعبیر دیکھتے نہیں، لیکن میں نے کہا یہ خواب ایک آیا ہے سامنے تو اس کی تعبیر کو کچھ دیکھنا چاہیے. تو خواب میں اس طرح کی چیزیں کہ اپنے کپڑے ناپاک ہو جانا، یوں ایسے معاملات ہو جانا. اب اس کی تعبیر آگے جا کر جو اس کی نکلی کہ نتیجہ کہ یہ اپنے رزق کو دیکھیں، اس کے مال کے اندر حرام شامل ہو رہا ہے، اس معاملات کے اندر. اچھا جب یہ تعبیر تھی تو پھر اس کو میں نے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی اور بتایا، تو واقعی اس نے جو اپنی باتیں شیئر کی کہ یار یہ چیزیں ہیں، تو کئی چیزیں اس میں بالکل واضح طور پر یہ تھیں جن کو چھوڑنا لازمی ہے اور توبہ کرے اس سے. وہ واقعی اس نے ناحق مال کچھ ملایا اور کچھ ایسا ہے کہ وہ حرام کام میں پڑا ہوا. بظاہر ایک اچھا ہے آدمی، تو کئی مرتبہ ایسی ہوتی ہے کہ یہ تعبیریں بھی ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا رہی ہوتی ہیں. تعبیر بھی یہ پورا فن بھی ہے، پورا ایک علم بھی ہے. اور دارالفتہ میں ہم اس طرح عام طور پہ تعبیرات کا سلسلہ تو ہمارا نہیں ہوتا. میں نے ضمناً بات کی ہے کہ اس طرح کے بھی بعض اوقات اشارے آدمی کو خوابوں میں بھی ملتے ہیں کہ جس کا تعلق اس کے رزق کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت سے رزق حلال عطا فرمائے، حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.